رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. بعض لوگ عمل سے کچھ باتیں سمجھاتے ہیں بڑی گہری سوچ رکھ کے. وہ ایک آدمی کہتا بھی جھولی کھولو، اس نے کھول دی، اس نے کہا یہ لو، یہ کیا بھائی، پکڑو تو صحیح نا، وہ کیا ہے یہ، کہتے یہ ختم ہے، اس نے چھوڑ دیا. کہتے یہ کیوں، کہتے ختم، اس کی برکت بھی ختم، جو ہے ہی ختم. 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع، ہزاروں حدیثیں ہیں کتب حدیث میں. کیا
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس بات کا حکم دیا؟ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، درد دل سے میں اپنے ان پیارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آخر تو اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترنی چاہیے، کوئی حدیث ہی ہو، کسی صحابی کا ہی عمل ہو۔ وہ مومن کیا ہے جس کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابی کا عمل آ جائے، پھر وہ منہ پھیرے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کون تھی سیدہ خدیجہ جو برتن گھر سے اٹھاتی ہے؟ کہاں ہے گھر اور کہاں ہے غار حرا؟ وہ غار حرا بعد میں پہنچتی ہے، جبریل ساتوں آسمانوں سے پہلے پہنچ چکے ہوتے اور آ کے پہلے پیغام دے چکے ہوتے ہیں، ان هذه خدیجہ اذا اتتك فقر علیہ السلام من ربی۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، خدیجہ آ رہی ہے، کیسی جلیل القدر یہ عورت ہے، جب یہ آ جائے اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا۔ وبشرها ببیت فی الجنہ، اور خوشخبری دے دینا خدیجہ تھکاوٹ تو ہوئی ہے یہاں آتے ہوئے، خوش ہو جاؤ، جنت میں تیرا ایسا محل تیار رب نے کیا ہے، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور تمہیں سنائی دے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں فوت ہوئی، یہ وہ عورت ہے جس کے مال سے اسلام کی بنیادیں بنی۔ مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے سجدہ ریز ہوگی اللہ کے سامنے، یا اللہ قبول کر لینا۔ کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ دنیا سے روانہ ہوئے، کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے یہ رویہ برتا۔ کیا مجھے اور آپ کو اپنوں سے زیادہ محبت ہے؟ اتفاق سے سیدہ عائشہ ایک دن فرماتی ہیں، اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ تو ظاہر کنواری نہیں تھی، اور میں آپ کی ہر بات سنتی بھی ہوں، یاد بھی کرتی ہوں، آپ کو کیوں اس کی یاد آتی ہے؟ کہا خدیجہ کہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں۔ آمنت بی حین کفرنی الناس، جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ ایمان لائی۔ جب ساری دنیا نے ہاتھ روک لیے، اس نے مال و دولت جو ہے وہ جمع کر دیا تھا کہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے اولاد بھی دی ہے تو اسی بیوی سے دی، اس جیسی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی تلاش کرتے، کہاں ہے، ان کی طرف ہدایہ تحفے بھجواتے، یہ میری بیوی کی سہیلی۔ ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے 2 اور 3 باتوں کا جو تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ 3 ایسے مبارک عمل ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے، وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے گا۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے گا۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔
یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں، لا شکا ولا بکا ولا تزمع۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا شکوہ کیا ہے، اور نہ ہی واویلا کیا۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کے بدولت ان کو عطا کیا۔ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا، صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فأومئ ماء، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، چھوڑنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھنا، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے نہیں چھوڑی۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ولا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کتنی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین کی ہوئی۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، بر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 اعذار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، نبینہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کافر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے، ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر
اور مسجد کے درمیان درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی میں نکلوں، الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا، وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک تیسری روایت میں پانچواں عذر ہے، ان المدینۃ کثیرۃ العوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے بھی رہتے ہیں۔ میں نبینا انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر مسجد میں آؤ۔ چھٹا عذر لے کے چوتھی روایت کے الفاظ ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا، وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ اور اللہ کیسے ضمانت نہ دیں ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ جو حج پہ نہیں جا سکا حسرت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ سمجھے، وہ یہاں بیٹھے بھی اجر سے محروم نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کے، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی جماعہ فہی کحج، جو پیدل چلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے، فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اسے بھی حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ، جو انسان گھر سے وضو کر کے نکلے نیت لے کے کہ میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا احرام باندھ کے حج کرنے گیا ہے۔ تیسرا طریقہ، جو مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ آتا ہے مسجد میں دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یہ طلباء، یہ علماء کتنے خوش نصیب ہیں، كان له كأجر حاج تاما حجته، اللہ اسے مکمل حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھو، ذکر کرو، سورج نکلے 2 رکعتیں پڑھو، حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ پانچواں طریقہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، حج، عمرہ، جہاد، صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ چھٹا طریقہ، دعا کرو، پلاننگ کرو کہ آئندہ رمضان میں ہم عمرہ کر لیں گے۔ حدیث کے الفاظ، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ساتواں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا اللہ اسے حج کا ہی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے اسے اتنا ہی اجر، ومن جہز حاجا، جو کسی حاجی کو تیار کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سچی نیت اگر انسان کی ہے تو ان اللہ قد اوک اجرہ علی قدر نیتی، اس کی نیت کے مطابق بھی اللہ ذو جلال اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھوا دیتے ہیں۔ ایک 10واں طریقہ جس سے آپ حج کی نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو خوشی سے کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا، اس کی نیکی کتنی ہے جتنی حج کی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص واجبات کو ادا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پابندی سے وقت پہ آ کے جمعہ پڑھتا ہے تو یہ نفلی حج کے برابر اجر اور ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات کو کہہ دے زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں۔ ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا فَالشَّاطِرُ، آدھا درود اور آدھی دعا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اگر دو تہائی میں درود پڑھ لو تو فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو فرمایا پھر خوش ہو جاؤ دو کاموں کے لیے، إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دے۔ سوال یہ ہے کہ انسانی کوششوں تقدیر کے حوالے سے جیسا کہ کئی انبیاء نے بہت کاوشیں کی مگر کامیابی کہیں ملی مگر کہیں نہ مل سکی، یہ سوال میرے خیال میں آدھا درست ہے اور آدھا درست نہیں۔ انبیاء کو دونوں صورتوں میں کامیابی ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، آپ جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا۔ میں ایک سادہ سی مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک شاپ آپ نے لبرٹی میں بنائی اور آپ نے باہر سائن بورڈ لگا دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ یہاں جو مال ملے گا آپ کو پورے لاہور میں نہیں ملے گا۔ اگر پورا مہینہ وہاں کوئی کسٹمر نہیں آتا تو آپ ناکام نہیں ہیں۔ جو دکان پہ آپ نے بٹھایا اس کو آپ کو سیلری دینی پڑے گی۔ اسی طرح آپ جو کوشش کرتے ہیں، آپ کی بات پہ کوئی لبیک کہے نہ کہے، آپ کی جنت تو پکی ہے۔ کیسے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیصلے سے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء کو کامیابی نہیں ملی، کامیابی ملی ہے۔ کامیابی ان کو چاہیے کیا تھی؟ اللہ کی رضا، کیونکہ کامیابی کا زاویہ طے کرنا ضروری ہے۔ ہم کامیابی سمجھتے کس کو ہے؟ اس لیے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اب میں کام نہیں کرتا۔ اچھا جی، آپ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
لوگ میری بات نہیں سنتے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ والنبی یمشی معہ العشرہ، قیامت کے دن کچھ پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے. والنبی یمشی معہ الخمس، کسی پیغمبر کے ساتھ 5 امتی ہوں گے. والنبی یمشی معہ واحد، کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا. والنبی یمشی وحدہ، اور کچھ انبیاء اکیلے ہی آئیں گے، ان کا کوئی امتی بنا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں. کیونکہ ہم کیوں دعوت دیتے ہیں، کیوں دین کی بات کرتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، تیرے حکم، تیرے فرمان کی روشنی میں ہم نے پیغام دیا تھا، ہم اپنا عذر پیش کر سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. رہا تقدیر کا معاملہ، تو تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ گنتی کے 4 نقطے زندگی بھر کے لیے دل میں محفوظ کر لیے جائیں. سب سے پہلا نقطہ، تقدیر اندازہ ہے. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، معلق اور مبرم. مبرم تقدیر وہ ہوتی ہے اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. وہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ موت کا فیصلہ اٹل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، ایک پل آگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتا. کچھ تقدیریں ہیں معلق. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی. اگر آپ یہ نیکی کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ کو اگر برائی کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا. تو کچھ پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ انسان کو بھی معمولی سے اختیار دیا ہے اور راستے دونوں دکھا دیے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہے، یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں جب کام کر چکے ہوتے ہیں. ذرا پہلے کہیں نا کہ ایسے لکھا ہے. اور اگر پہلے بھی کوئی کہہ دے کہ لکھا ہے، آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ کیا تقدیر کا کوئی پیپر چھپ کے دنیا میں بھی آیا ہے؟ وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا، جو اللہ نے لکھا وہ تو ہونا ہے، لیکن اعملوا، عمل کی ذمہ داری کو چھوڑ کر کہنا بس جی ہماری قسمت میں لکھا ہے، یہ مشرکوں کا جواب تھا. اور مشرک کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یعنی نعوذ باللہ اللہ نے شرک کروایا ہے. تو یہ مقولہ کہ بس جی ہماری قسمت میں یہ ہے، یہ مشرکوں کا جواب ہے. مومن کا جواب کیا ہے؟ اعملوا، میں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیکیاں کروں گا، میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں اور فیصلہ اللہ پہ ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے نہ تو فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں. پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک شخص تو وہ ہے مدمن الخمر، شرابی، جو شراب میں ہر وقت دھت رہتا ہے. اور دوسرا والعاق، جو والدین کا نافرمان ہے. اور تیسرا مکذب بالقدر، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. چوتھی بات جو یاد رکھنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اس میں ایسے پہلوؤں کی طرف جانا نہیں چاہیے. کیونکہ حدیث آپ نے سن لی ہے پچھلے دروس میں کہ شیطان کیا کرتا ہے، پوچھے گا من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا اللہ نے. من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ انسان کہتا اللہ نے. تو پھر کہتا ہے کہ یہ سارے کائنات کس نے بنائی؟ اور آخر پوچھتا ہے من خلق اللہ، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں حکم کیا ہے؟ فَلْيَنْتَهِ، فوراً رک جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ شیطان وار نہ کرے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کہا نہیں، آپ کو بھی کچھ دیا ہے. کہا تو پھر میں کہتا ہوں سارا اختیار ہمیں دیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، ہم جو مرضی کریں. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ واضح فیصلے ہیں. کہا سمجھائیں, کہا سمجھنا چاہتے ہو تو میں آپ سے ہی سمجھ لیتا ہوں. اپنا ایک پاؤں اٹھائیں, اس نے اٹھایا. کہا آپ دوسرا اٹھائیں, کہتا یہ تو نہیں اٹھا سکتا. کہا یہ ایک پاؤں اٹھانے کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے, دوسرا آپ فضا میں نہیں اٹھا سکتے. کچھ معاملے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین ہے, وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے. اس لیے تقدیر کے بارے میں جھگڑنا یا انسان کو دماغ سوزی کرنا یہ جائز. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا, صحیح الجامع کی روایت ہے, ایما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترہ. جو عورت اس بات کو پسند کرتی ہے, اور آج کل کے ماحول میں اس پہلو پہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے. ایک مسلمان عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گھر دیا ہے اور بہترین انتظامات اور اللہ کی رحمت سے دیگر ضروریات کو پورا اس کے گھر میں کیا ہے, تو اس کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا لباس تبدیل کروں تو کسی اور جگہ جا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خرق اللہ عز وجل عنها سترہ. اللہ رب العزت نے جو اس کی عزت کی حفاظت کا ایک حجاب رکھا ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں. گویا یہ عورت اللہ رب العزت کی ضمانت اور امانت سے نکلنے کا پہلو اختیار کرتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ایما امرأة زادت فی رأسها شعرا, جو عورت اپنے سر کے بالوں میں کچھ بالوں کا اضافہ کرنا چاہتی ہے, لیس منہ, جو اس کے بال نہیں, فإنہ زور تزید فیہ, تو گویا یہ جھوٹ اپنے بالوں میں شامل کرنا چاہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کے متعلق بیان فرمایا, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات, ولعن اللہ الموصولات الواصلات والمستوصلات المتفلجات المغیرات خلق اللہ. اس عورت پہ لعنت ہے جو عورت پلکنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے, دونوں, کرنے والی اور کروانے والی. اس عورت پر بھی لعنت ہے جو تھریڈنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے. تیسری عورت, لعن اللہ الواصلات والمستوصلات, ایسی عورت جو نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے. المتفلجات المغیرات خلق اللہ, اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو جسم کے کسی حصے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے. اور آگے لفظ کیا بولے, المغیرات خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی خواہش, یہ اللہ کو پسند نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی, میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں, وقد تمعر شعر رأسها, اور اس کے سر کے بال اڑ گئے, افاصلها, کیا میں نقلی بال لگا کر اس موقع کو گزار سکتی ہوں؟ قال لا, نہیں, انه قد لعن الموصولات, نہیں, ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر. بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آیا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اللہ نے چوہا کیوں بنایا؟ پوری قوم کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر, جب ان عورتوں نے اپنے بالوں میں نقلی بالوں کا اضافہ کیا اور جوڑے بنانے شروع کر دیے. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة، اس عورت، اس شخص پہ، اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے. والمرأة تلبس لبسة الرجل، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، ایسے مرد جن کو اللہ نے مرد کامل تو بنایا لیکن وہ ہجڑا بننا پسند کرتی ہیں، ان پہ لعنت ہے. والمتبرجات من النساء، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اس طرح کے مشاغل کو اختیار کرنے والے ہیں. بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام آج کتنا عجیب ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا اخرجوہم من بیوتکم، تمہارے گھروں میں جو بھی ہجڑا مرد یا عورت بننے کی خواہش کر ان کو نکال دو گھروں سے. اور آج مسلمان جب دین کی اصل لذت سے دور ہوا ہے تو ان لوگوں کو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے دے کر بلاتا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی جو بچا ہے وہ بھی شیطان کے حوالے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے بے پردگی. اور تبرج امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. وہ فرماتی ہیں ہم جب عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ہم نے بیعت کس بات پہ کی؟ ابایعک علی الا تشرک باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو قبول کرتا ہوں اس شرط پہ اللہ تشرک باللہ، تم شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقی، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنی، تم اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرو گی، ولا تقتلی ولدکی، تم اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی، ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک، اور تم کسی بھی پاک دامن عورت پہ بہتان نہیں باندھو گی، ولا تنوحی، اور کسی بھی مصیبت کے وقت تم نوحہ نہیں کرو گی، وابلہ نہیں کرو گی، ولا تبرجی تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت جیسی بے پردگی اختیار نہیں کرو گی. تو صحابیات سے جب بیعت لی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کو لیتے وقت اس بات کا عہد لیتے کہ تم بے پردگی اور تبرج اختیار نہیں کرو گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انی لا امس اید النساء، میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا غیر محرم سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے انی لا اصافح النساء، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے میں نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کی. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کسی شخص کے سر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، لوہے کے ساتھ اس کو سی دیا جائے، لوہا پگھلا کے اس میں داخل کیا جائے، یہ بہتر ہے. کس سے؟ کہ کسی غیر محرم کو چھوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں. اور آج یہ چاروں روایات کی روشنی میں ایک مسلمان کو ایک پہلو درست کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے
اپنے جذبات، اپنے تصورات، اپنے تخیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو فلاں سے بیٹی کو پیار دلوا دیتے ہیں، یہ تو بہت محترم ہے، تو بہت نیک ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ کہ اللہ کے رسول سے بھی نیک ہے؟ کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی نیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پوری زندگی ایسا نہیں ہوا۔ اور ایک مسلمان کہے کہ چلو بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہی لگتی ہے تو میں اس کے سر پہ پیار دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا۔